2 ہفتے مزید گزر گئے۔ موسیٰ کی بہن کے بچوں کے ایگزامز تھے، جس وجہ سے اس نے شادی میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی۔ اس نے شازمہ سے ویڈیو کال پر بات کی، وہ اسے بہت پسند آئی۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ میری وجہ سے شادی میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ وہ ویڈیو کالز کے ذریعے ہی سارے فنکشنز اٹینڈ کر لے گی۔ تو پھر طے یہ پایا کہ اگلے مہینے کے پہلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی جائے۔ ظفر صاحب کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ شازمہ بھی پرسکون تھی۔ اسے طلال کی چوائس پر پورا بھروسہ تھا۔ سب کچھ اتنی آنن فانن ہو رہا تھا کہ عنایا کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں مل پایا۔ نکاح میں صرف 1 ہفتہ بچا تھا۔ موسیٰ نے ظفر صاحب کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر 1 تنکا بھی نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے حسب استطاعت تھوڑی بہت تیاری کر لی تھی۔ بیٹا، طلال آج ڈرائیور بھیج دے گا، جو سامان رہ گیا ہے وہ لے آئیے گا۔ عنایا بیٹا، آپ کچھ دن آفس سے چھٹی لے لیں، نکاح میں کچھ دن رہ گئے ہیں اور تیاری ابھی باقی ہے۔ عنایا اور شازمہ صحن میں بیٹھی تھیں تو ابا ان کے پاس آ کر کہنے لگے۔ عنایا کچھ کہنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جی ابا، عنایا کے حامی بھرنے پر وہ مطمئن سے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہی ڈرائیور آ گیا تو وہ دونوں اس کے ساتھ بازار چلی گئیں۔ ابا نے آج تک ان دونوں کو اس طرح کسی کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجا تھا، اور نہ ان دونوں کو اتنی آزادی تھی کہ بلا تکلف بازاروں میں گھوم سکیں۔ وہ دونوں جب بھی بازار یا کسی اور جگہ گئی تھیں، ابا ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، لیکن طلال کے ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے بخوشی ان دونوں کو بھیج دیا، جس پر عنایا حیران تھی۔ ابا کو تو جیسے طلال پر اندھا اعتماد تھا، اور یہ اعتماد کیوں تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ اس شخص سے دھوکہ کھانے کے بعد تو انہیں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو جیسے سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ وہ دونوں سامان اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ڈرائنگ روم کے پاس سے گزرتے انہیں ابا کی آواز کے ساتھ ایک اور مردانہ گھمبیر آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی عنایا کے اعصاب تن گئے۔ ظفر صاحب نے طلال سے شادی سے متعلق کچھ بات کرنی تھی۔ طلال جانتا تھا کہ اس وقت عنایا اور شازمہ شاپنگ پر گئی ہیں، اس لیے وہ بلا جھجک ان کے گھر آ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ صحن میں ہوتی ہلچل سے وہ سمجھ گیا کہ ان دونوں کی واپسی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ عنایا کا موڈ اسے دیکھ کر خراب ہو، وہ یہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، طلال ابھی داخلی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی آواز سن کر تھم سا گیا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ جب 1 منٹ تک وہ اس کی طرف نہیں پلٹا تو عنایا تپ کر اس کے سامنے آئی۔ نہ جانے تم نے ابا پر ایسا کیا جادو کیا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئے جو تم 5 سال پہلے کر کے گئے تھے، لیکن میں کچھ نہیں بھولی ہوں۔ ہوگو باس کا گرے سوٹ پہنے، لمبا چوڑا کسرتی بازو والا دلکش ہینڈسم سا شخص اس چھوٹے سے محلے میں رہنے والی ایک لڑکی کے سامنے نظریں جھکائے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہا تھا، جس کی باتیں بزنس سیمینارز میں خاموشی سے سنی جاتی تھیں۔ بڑے بڑے بزنس مین کی لاڈلیاں اس کی ایک نگاہ کو ترستی تھیں۔ اس وقت وہی طلال اپنے محبوب کی تلخ باتیں سر جھکائے سن رہا تھا۔ اگر عنایا اس پر 10 قتل کا الزام بھی ڈال دیتی تو جواباً وہ کچھ نہ کہتا۔ عنایا کبھی جان ہی نہ سکی کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ اگر جان لیتی تو اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے نہ تھکتی۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 34۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔